اگلی بات نوٹ کیجئے گا، ایک اور سجدے کی قسم ہے جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، جو بھول چوک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز سہو کہتے ہیں بھولنے کو، اور بھول کی وجہ سے کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، دونوں صورتوں میں آپ نے دو سجدے کرنے ہوتے ہیں جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، اور وہ اس کمی کوتاہی کو کا کفارہ ہوتے ہیں، اس کی تلافی ہوتے ہیں۔ تین کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جب سجدہ سہو لازم آتا ہے، ہر کنڈیشن میں نہیں آتا۔ بعض ایک دو ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی نے سجدہ سہو کیا تو پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ اصل میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو وہ میں بھول گیا تھا، اس لیے سجدہ سہو کیا۔ سورت بھولنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا ہر غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ تین کنڈیشن ہوتی ہیں جن میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نماز میں کوئی کمی ہو جائے آپ سے، مثلا آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، آپ نے 3 پڑھ لی، کمی ہو گئی نا، یا 2 سجدے کرنے تھے تو 1 کر لیا آپ نے، 1 چھوڑ دیا، یا تشہد 1 چھوڑ دیا درمیان والا۔ نماز میں کوئی نہ کوئی کمی ہو گئی، جیسے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے ہو گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی 2 رکعتیں مکمل کی، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے سلام نہ پھیرا بلکہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے 2 سجدے کیے، پھر آپ نے جو ہے وہ سلام پھیرا، اور آپ نے پھر اس کے بعد وضاحت کی۔ تو یہ نماز میں کمی ہوئی تو اس پر سجدہ سہو ہے۔ اور دوسری بات اس میں حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن عصر کی نماز ہمیں رسول اللہ نے پڑھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے سلام پھیر دی، یعنی جو پہلا تشہد تھا جس میں آپ کو اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، اس میں آپ نے سلام پھیر دی۔ اور صحابہ کرام موجود ہیں، ابو بکر عمر موجود ہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں بات کرنے کے لیے کہ رسول اللہ سے پوچھیں اب آپ کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ذوالیدین، جس کو رسول اللہ ذوالیدین کہا کرتے تھے۔ وہ ذرا دیہاتی آدمی تھے، اور آپ کو پتا دیہاتی آدمی تو اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، وہ بات کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو وہ آئے رسول اللہ کے پاس، بڑے ادب سے گزارش کی، یا رسول اللہ انسیت ام قصرت، کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا لم انس ولم تکسر، نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں اور یہ 4 رکعتیں پڑھنا تھی۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھائیں، اور پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ تو یہ نماز میں کمی ہوئی، اس کمی کی وجہ سے سجدہ سہو ہے۔ دوسری بات نوٹ کی، دوسری کنڈیشن، نماز میں اضافہ ہو جائے، اس اضافے پر بھی سجدہ سہو ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمیں ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا دی، 5 رکعتیں، فقیل له ازید فی الصلاۃ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ نماز میں رکعتیں اضافہ ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے، پہلے تو ہم جو ہے 4 رکعتیں پڑھتے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کیے، اور آپ صحابہ نے بھی سجدہ سہو کیے، اور آپ نے اس کے بعد کہا انما انسا کما تنسون، انما انا بشر، لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ اب یہاں غور کر لیجئے کہ ایک بات، نماز کے اندر خشوع خضوع، توجہ، انہماک اور کنسنٹریشن، کامل انہماک، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک نبی پر وارد کی جاتی ہیں تاکہ امت کو ان مسائل کا پتہ چل سکے، امت کو سبق سے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو ایسے معاملات ہونے تھے، اب ہمیں تو پتہ نہیں ہونا تھا کیا کرنا ہے، تو نبی پر بعض اوقات ایسے حالات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور امت کو ان مسائل کا پتہ چل سکے۔ تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ نماز میں اضافہ ہو جائے، اور تیسری کنڈیشن آخری وہ نوٹ کیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نماز میں کنفیوژن ہو جائے، کہ آپ کو شک پڑ جائے پتہ نہیں اب 2 رکعتیں ہوئی ہیں کہ 3 ہوئی ہیں، پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھ گئی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں، کنفیوژن جب ہو جائے تو اس کنفیوژن کا حل رسول اللہ نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب شک پڑ جائے فلیلغی الشک، تو شک کو دور کرے، اور جو یقین ہے اس پر جو ہے وہ بیس بنا لے، یعنی اتنا تو یقین ہے، تیسری میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے نا، اتنا تو یقین ہے کہ 2 تو میں نے پڑھ لی ہیں، مجھے یقین ہے، تو 2 کے بعد آگے شروع کر دے، اور اس کے بعد جو ہے 2 سجدے کر لے۔ اگر تو نماز اس کی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ 2 سجدے جو ہے وہ تلافی کر دیں گے، اور یہ ہے کہ یہ شیطان کے لیے ایک کنکر ہوں گے، اور اگر تو کمی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کی کمی پوری ہو جائے گی 2 سجدے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا۔ اور سجدہ صاحب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے سلام سے پہلے کرنا ہوتا ہے یا بعد میں کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔
پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں طرح جائز اور درست ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ اگر نماز میں کمی ہوئی ہے تو سلام سے پہلے سجدہ صاحب کریں. لیکن اگر نماز میں اضافہ آپ کر بیٹھے ہیں، وہ پہلے بہت اضافہ ہو چکا ہے، تو پھر آپ سلام پھیریں اور اس سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کریں. یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب سلام سے پہلے بھی کیا اور بعد میں بھی کیا.